کوئی ٹیچر، کوئی پینلسٹ، کوئی کوآرڈینیٹر؟ میں نے کہا کیا بات ہے بھئی، یہ تو آج آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ سنائیں آپ سارے لوگ کیسے ہیں؟ سدرا، ماہم، احمد، عرفان، روسا، شیلا، فیصل، زارا اینڈ سو آن، باقی مخلوق خدا بھی۔ سنائیں پھر کیسی تیاری چل رہی ہے آپ لوگوں کی اسکریننگ کی، خاص طور پہ اسلامک اسٹڈیز کی؟ کیونکہ اسلامک اسٹڈیز تو کافی واسٹ ہے۔ آپ لوگوں نے خود سے پڑھنا سٹارٹ کیا یا نہیں؟ میں نے آپ لوگوں کو کچھ ایپس وغیرہ بھی بتائی تھی، تو وہ آپ ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس لمیٹڈ سی جو ہے وہ کلاسز ہیں۔ عادل، پرابلم یہی ہے کہ اسلامک اسٹڈیز آپ کو پتہ اتنا واسٹ ہے یار، نبی کریم کے متعلق پڑھنا شروع کرو تو میرا خیال ہے 4-5 لیکچر تو اسی کے لیے چاہیے۔ نماز، زکوٰۃ، حج کے حوالے سے علیحدہ کوشچنز ہیں۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ یار کچھ میں پڑھاؤں گا، کچھ آپ جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے اس میں سنا، تبھی انشاءاللہ تعالی عادل ہم اسے کور کر پائیں گے۔ آصفہ میں نے کوئی ایپس نہیں بتائی، بس کر دو تسی رہن دو، یہ ہر بیچ جو نوے بندے آ کے سر جی کوئی بتا دیں جی سر جی کون سی ایپس تھیں، میں تو تھک گیا، کوئی ایپ نہیں ہے، کوئی ایپ ہے ہی کوئی نہیں۔ بس جی میں تو سوچ رہا تھا کوئی بیوٹی ایپ ہو، کوئی بیوٹی ٹپس ایپ ہو، کوئی اور کسی قسم کی کوئی ایپ ہو جائے، بس چھوڑو، میں تھک گیا ہوں۔ شادی.com ہو، فیصل حیات دیکھو تم۔ نہیں، دیکھیں آپ نے اگر پاک ایم سی کیوز سے سارا اسلامک اسٹڈیز کا پورشن کر لیا ہے تو پھر میں نے آپ کو ایک اور جو سیکنڈ ایپ بتائی تھی آپ وہاں سے پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ گوگل کے اوپر نا کچھ ٹیسٹ پڑے ہوئے ہیں، ٹیسٹ سیریز ہیں، آپ ذرا ان کو اٹیمپٹ کر لیں۔ میں تو یہ دیکھیں اب ایک دفعہ ایم سی کیوز پڑھنے کا ٹیمپو بن گیا نا، تو یاد ہے آپ کو میں نے فرسٹ کلاس میں کہا تھا کہ یار بار بار ایم سی کیوز کون پڑھتا ہے، ہم ایک ہی دفعہ ان کو اگر اچھی طرح سے پڑھنا سٹارٹ کر لیں تو کیوں نہ پھر ہمارے باقی ایم سی کیوز کی بھی تیاری ہو جائے۔ آپ اب ایک کام کریں گے کہ سی ایس ایس کے جو پاسٹ 20 ایئرس کے ایم سی کیوز ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک ہی دفعہ ہم نے پڑھنا سٹارٹ کر ہی لیا تو کیوں نہ ہم سی ایس ایس کے ذرا پاسٹ پیپرز کی بھی ایم سی کیوز کر لیں۔ پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس دفعہ تو سننے میں ابھی فی الحال یہی آ رہا ہے کہ ایم سی کیوز ایزی ہوں گے، کیونکہ اسکریننگ ہے، فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کرایا ہے تو اس کا ذرا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا ایزی ہوگا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ، کہ جو ڈیفیکلٹ ایم سی کیوز ہیں ذرا ان کو بھی ایک نظر پڑھ لیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ایمان والے پلے صراط پہ پھنس بھی جائیں تو آپ اس میں سے گزر جائیں۔ تو ویسے تو افا وہ کہتے ہیں کہ پلے صراط سے اگر فضل الرحمان اور اس کا بھائی گزر گیا تو پھر کوئی بھی گزر جائے گا۔ تو وعلیکم السلام سمیم۔ وہ کہنا جی ساڈے پاکستانی مولوی پولیس رات تو گزر گئے نا تے پھر اسی بھی گزر جائیں گے۔ زارا، اصل میں لوگ اس لیے اسکریننگ کے کورسز آفر کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو اپنا بزنس کرنا ہے۔ کئی لوگوں کی جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے کہ بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ یہی ساری چیزیں ہیں، تو آبویسلی پھر انہوں نے تو آفر کرنا ہی کرنا ہے۔ ایون کہ میں تو یاد ہے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی کہہ رہا تھا کہ آج کل حالات یہ ہیں کہ نووا میں جو بندہ 3 مہینے پڑھتا ہے چوتھے مہینے وہ اپنی اکیڈمی بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، یہ چوتھے مہینے وہ کہتا ہے کہ کم ٹو می فار سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس۔ بندہ کہ تو پہلے اپنے پیپر تو دے دے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ ان چیزوں سے پریشان نہ ہوں، آپ اپنی تیاری رکھیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سارے لوگ اسکریننگ پاس کر جائیں گے، اس کا ایشو کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ایک دفعہ آپ لوگوں نے سلیبس گو تھرو کر لیا ہے۔ اچھا، لاسٹ کلاس میں میں نے آپ کو کس ایریے تک ایم سی کیوز کروا دیے تھے؟ ہم نے میکسیمم کون سا ایریا کور کیا تھا؟
नहीं सबाई लास्ट क्लास कहाँ से हुई? सीरत नबवी, गजवात, बैटल्स कंप्लीट कर ली थी हमने। चलें आज फिर हम पढ़ लेते हैं कुछ सहाबा कराम के हवाले से, फिर ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फिर इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन के हवाले से। ठीक हो गया? तो क्योंकि आपको पता है सीरत नबी में हॉली प्रॉफिट के साथ साथ जरा सहाबा कराम के हवाले से भी थोड़े से एमसीक्यूज हमें आने चाहिए। आपको पता है पास्ट पेपर्स में भी आ चुके हैं। अब हम कंपेनियंस के साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम कंपेनियंस ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से स्टार्ट लेते हैं। आपको पता है कि हॉली प्रॉफिट के सहाबा में सबसे आखिर में फौत होने वाले सहाबी कौन से हैं? विच कंपेनियन ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डाइड एट द लास्ट? सबसे आखिर में फौत होने वाले सहाबी हैं अबू अल तुफैल आमिर। अबू अल तुफैल आमिर। आपको पता है हॉली प्रॉफिट ने फतह मक्का के मौके पर खाना काबा की चाबियां ये करवा दिया था। अच्छा, खाना काबा की चाबियां जो है वो किन सहाबी को दी थी? हजरत उस्मान बिन तलहा को। सुलह हुदैबिया के मौके पर कितने सहाबा मौजूद थे? आप इसे बैत रिजवान भी कहते हैं। आपको पता है बैत रिजवान के मौके पर हॉली प्रॉफिट के साथ कितने सहाबा थे? सुलह हुदैबिया के मौके पर हॉली प्रॉफिट के साथ 1400 सहाबा थे। 1400, 1400 सहाबा थे। Which companion of Holy Prophet, peace be upon him, was regarded as the most modest person? Most modest companion of Holy Prophet, peace be upon him, was called हजरत उस्मान गनी। अच्छा, हजरत उस्मान गनी का एक और लकब भी है, इन्हें क्या कहते हैं?
جی، حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بھی کہتے ہیں، شاباش، ویری گڈ زاہد، ذو النورین، ویری گڈ ماہم۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ the companions of Prophet Muhammad who received good news of Jannat on earth is called، نبی کریم نے جن صحابہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی انہیں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ عشرہ آپ کو پتہ ہے 10 کو کہتے ہیں، تو عشرہ مبشرہ میں 10 صحابی آتے ہیں، اور ان 10 کے نام اب آپ نے یاد رکھتے ہیں۔ ان 10 صحابہ کے نام آپ نے یاد رکھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کس جنگ میں ملا تھا؟ جنگ موتا میں۔ آپ کو پتا ہے جنگ موتا میں ہولی پروفٹ نے سب سے پہلے سپہ سالار کس کو بنا کے بھیجا تھا؟ ہولی پروفٹ نے جنگ موتا میں سب سے پہلے سپہ سالار کسے بنا کے بھیجا تھا؟ حضرت زید بن حارث کو۔ اور حضرت زید بن حارث کے بعد کس کو بنایا گیا تھا سپہ سالار؟ کہ ہولی پروفٹ نے کہا اگر زید جو ہے وہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد کون ہوگا؟ ہولی پروفٹ نے کہا تھا کہ اگر زید بن حارث شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کا کمانڈر حضرت جعفر تیار ہوں گے، اور حضرت جعفر تیار کے بعد پھر تیسرے کمانڈر کون ہوں گے؟ حضرت جعفر تیار کے بعد تھرڈ کمانڈر حضرت عبداللہ بن رواح، حضرت عبداللہ بن رواح۔ اور حضرت عبداللہ بن رواح کے بعد ہولی پروفٹ نے کہا کہ آپ جس کو بھی چاہیں اسے اپنا کمانڈر بنا لیں، تو پھر مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کو بنایا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جنگ موتا میں خالد بن ولید واز دا فورتھ ملٹری کمانڈر آف مسلمز۔ حضرت خالد بن ولید نے اسلام کب قبول کیا؟ چھ ہجری میں، صلح حدیبیہ کے بعد۔ آپ کو معلوم ہے who was the first poet of Islam? Who was the first poet of Islam? Who was the first poet of Islam?
حضرت حسان بن ثابت، حضرت حسان بن ثابت کو فرسٹ پوئٹ آف اسلام اور اسی کے ساتھ ساتھ شاعر رسول بھی کہتے ہیں. فرسٹ پوئٹ آف اسلام اور شاعر رسول بھی کہتے ہیں. ہولی پروفٹ نے یمن کا گورنر کسے بنا کر بھیجا تھا؟ ہولی پروفٹ نے یمن کا گورنر حضرت معاذ بن جبل کو بنایا تھا. اور ہولی پروفٹ نے گورنر بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں اور کون سی اہم ذمہ داری سونپی تھی؟ شاباش، کلیکشن آف زکوٰۃ. ہولی پروفٹ نے سب سے پہلے جج کسے بنایا؟ پروفٹ پیس بی اپون ہم میڈ قاضی. سب سے پہلے قاضی کس کو بنایا؟ سب سے پہلا جج ہولی پروفٹ نے کسے بنایا؟ سب سے پہلا قاضی ہولی پروفٹ نے بنایا تھا حضرت علی کو. گورنر حضرت معاذ بن جبل کو بنایا تھا اور گورنر کے ساتھ ساتھ دوسری اہم پوسٹ دی کہ آپ نے ریونیو بھی کلیکٹ کرنا ہے، کلیکشن آف زکوٰۃ. آپ لوگ اصل میں اجتہاد والا کوشچن پڑھتے ہیں نا، اس میں ان کا بہت ذکر آتا ہے. سمجھ آئیے آپ تمام لوگوں کو. اس کے بعد سلطان الخیر. سلطان الخیر is the title of which companion؟ سلطان الخیر کس صحابی کا لقب ہے؟ سلطان الخیر حضرت سلمان فارسی کا لقب ہے. سلطان الخیر is the title of حضرت سلمان فارسی. اچھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی کا مذہب کیا تھا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی کرسچن تھے، اور کرسچینٹی قبول کرنے سے پہلے آگ کی پرستش کرتے تھے، زرتشت تھے. سمجھ آئیے آپ کو؟ زرتشت مذہب چھوڑ کر انہوں نے پہلے کرسچینٹی کو قبول کیا، پھر کرسچینٹی کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کا ہولی پروفٹ سے ریلیشن کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس was the cousin of Prophet peace be upon him. پروفٹ کے چچا تھے عباس بن عبد المطلب، ان کے بیٹے تھے. اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس کو ہولی پروفٹ
نے ایک خاص لقب دیا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس نا ہولی پروفٹ کو فجر کے ٹائم وضو کراتے تھے. تو پھر ہولی پروفٹ نے انہیں خاص علم عطا کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کیا لقب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس. اچھا انہیں ابن عباس بھی کہتے ہیں. بہت بڑے فقہ کے ایکسپرٹ ہیں. پروفٹ پیس بی اپون ہم گیو ہم دا ٹائٹل آف شابش مفسر قرآن یا ترجمان القرآن. مفسر القرآن یا ترجمان القرآن. وہ بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جب فوت ہونے لگے نا تو ان کے پاس اسٹوڈنٹس آئے. انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی ہولی پروفٹ نے تو آپ کو قرآن کی تفسیر کرنا سکھائی ہے. ہمیں کوئی آیت نہیں سمجھ آتی، ہم آپ سے اس کا معنی پوچھ لیتے ہیں، مفہوم پوچھ لیتے ہیں، بات کی سمجھ آ جاتی ہے. اب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کے بعد جو ہے وہ پھر ہمیں کون اور آنے والی نسلوں کو کون قرآن کا معنی سمجھائے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بڑا تاریخی جواب دیا تھا کہ قرآن آیا ہے تا قیامت تک کے لیے. What he answered? Quran is revealed till the day of judgment. قرآن آیا ہے تا قیامت تک کے لیے، اس لیے ہر زمانہ قرآن کی خود تفسیر کرے گا. آج آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی نئی ڈسکوری ہوتی ہے، جب بھی کوئی نئی چیز سائنٹیفکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکور ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن میں ہمیں پہلے سے ملتی ہے نا ایسے کہ ہر زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے کہ یار یہ بک آج بھی ریلیونٹ ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے امین الامت کس کا لقب ہے؟ امین الامت کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ امین الامت. امین الامت کہا جاتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو. میزبان رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ میزبان رسول حضرت ابو ایوب کو کہا جاتا ہے، حضرت ابو ایوب کو. اچھا آپ کو پتا ہے حضرت ابو ایوب کے اپنا ریئل نام کیا تھا؟ واٹ واز دا ریئل نیم آف حضرت ابو ایوب؟ واٹ واز دا ریئل نیم آف حضرت ابو ایوب؟ his real name was Khalid. حب رسول اللہ is the title of which companion? حب رسول اللہ is the title of which companion?
حضرت اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید حضرت زید بن حارث کے بیٹے تھے، اور انہیں حب رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ ہولی پروفٹ کو ان سے ویسی بڑی محبت تھی، ایون کہ ہولی پروفٹ کے دور میں جب وہ فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی تھی نا، جب ہولی پروفٹ نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا، تو سفارش کے لیے کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ کون ہولی پروفٹ کے پاس جائے اور جا کر جو ہے وہ سفارش کرے۔ تو اس موقع پر پھر حضرت اسامہ کو بھیجا گیا تھا کہ یہ ہولی پروفٹ کو جا کے سفارش کریں گے۔ ایون کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہولی پروفٹ نے اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے، ہولی پروفٹ نے اپنے وصال سے نا کچھ ٹائم پہلے ایک لشکر روانہ کیا تھا اگینسٹ رومن امپائر، تو اس کا ہیڈ بھی حضرت اسامہ کو بنایا تھا۔ سمجھ آئیے آپ کو بات کی کہ جو لاسٹ ایکسپیڈیشن ہولی پروفٹ نے روانہ کی تھی اس کا سپہ سالار بھی حضرت اسامہ کو بنایا تھا۔ سید المسلمین کس صحابی کا لقب ہے؟ سید المسلمین۔ جی، حضرت عمر بن العاص، شاباش۔ فاتح مصر کسے کہا جاتا ہے؟ فاتح مصر، فاتح مصر کسے کہا جاتا ہے؟ فاتح مصر عمر بن العاص کو ہی کہتے ہیں۔ بالکل سمر ایسے ہی۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کون سے ایسے تابی تھے جنہیں بغیر دیکھے ہی صحابی کا لقب مل گیا تھا؟ بغیر دیکھے جنہیں صحابی کا لقب ملا ہے ان تابی کا نام کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی، شاباش۔ تو شہباز، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اویس کرنی کو ہولی پروفٹ نے کیا لقب دیا تھا؟ Prophet peace be upon him gave the title of خیر التابعین to حضرت اویس کرنی۔ خیر التابعین، تابعی پتہ ہے نا آپ کو کسے کہتے ہیں؟ خیر التابعین was the title of حضرت اویس کرنی۔ تابعی معلوم ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ شاباش۔ اچھا، حضرت علی کا ایک لقب تو ہے اسد اللہ، ایسے ہی ہے نا؟ حضرت علی کا ایک تو ٹائٹل ہے اسد اللہ،
فاتح مصر حضرت عمر بن العاص کو کہتے ہیں۔ اچھا، حضرت علی کا ایک لقب تو اسد اللہ ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے ان کا ایک اور بھی جو ہے وہ لقب ہے، ان کا ایک اور لقب بھی ہے، ان کو نقیب اسلام بھی کہا جاتا ہے، نقیب اسلام۔ نقیب اسلام از دا ٹائٹل آف حضرت علی، اور حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ ابو تراب۔ اور تراب کا لفظی معنی کیا ہے؟ شاباش۔ تراب کا مطلب کیا ہے؟ مٹی، ڈسٹ۔ نقیب اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے رازدار رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ رازدار رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حذیفہ کو۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کو کہا جاتا ہے رازدار رسول۔ اور ان کا لقب کیا تھا جواد؟ حضرت حذیفہ بن الیمان رازدار رسول، ان کا لقب کیا تھا؟ ان کا لقب تھا محرم رضائے نبوت۔ محرم رضائے نبوت۔ نعمان انگلش میں کہتے ہیں کہ what was the name of the companion of Prophet Muhammad who kept the secrets of him؟ خیر التابعین حضرت اویس کرنی کو کہتے ہیں کہ یہ تابعین میں بھی سب سے بہترین ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیخ الاسلام کس صحابی کا لقب ہے؟ شیخ الاسلام۔ شیخ الاسلام is the title of which companion of Prophet Muhammad peace be upon him؟ محرم، جی میں آپ کو لقب بتا رہا تھا، ان کا پورا جو ہے وہ ہے محرم رضائے نبوت۔ محرم رضائے نبوت۔ آپ کو پتہ ہے محرم جو ہے وہ رازدار کو کہتے ہیں نا؟
شیخ الاسلام is the title of حضرت ابو ذر غفاری. حضرت ابو ذر غفاری کو کہتے ہیں. اچھا، افضل البشر، افضل البشر is the title of which companion? افضل البشر is the title of حضرت ابو بکر. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ what was the real name of حضرت ابو بکر؟ عبداللہ. افضل البشر یعنی کہ بشروں میں، بشر آپ کو تو انسان کو کہتے ہیں نا، کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان. تو عبد الرحمن واز ہز سن، ان کا نام عبداللہ تھا. اچھا، ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کو ہولی پروفٹ نے ذل شہادتین کا لقب دیا تھا، مطلب کہ ان کی گواہی دو لوگوں کی گواہی کے برابر ہوگی. آپ کو ان کا نام معلوم ہے؟ دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم گیو دی ٹائٹل آف ذل شہادتین ٹو وچ کمپینین؟ ٹو حضرت خزیمہ بنت ثابت. حضرت خزیمہ بن حضرت خزیمہ بن ثابت. قائم اللیل، قائم اللیل was the title of which companion؟ قائم اللیل کہتے ہیں کہ پوری پوری رات قیام کرنے والا. جی، قائم اللیل was the title of which companion؟ حضرت علی. حضرت علی کا لقب تھا قائم اللیل. اچھا، خطیب الانبیاء میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے خطیب رسول اللہ کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟
خطیب رسول اللہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ خطیب رسول اللہ is the title of حضرت ثابت بن قیس. ہولی پروفٹ کے ایک صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ، ان کو کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ شاباش، بلیوں والا. اور یہ تو ہولی پروفٹ نے ان کو لقب دیا تھا. آپ کو ان کا اصل نام معلوم ہے کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا تھا عدنان؟ What was the real name of حضرت ابو ہریرہ؟ پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا ہریرہ کا مطلب کیا ہے. ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلیوں والا. پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ ان کا اصل نام کیا تھا حضرت ابو ہریرہ کا، تو ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن. اب سمجھ آئی عدنان کہ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمن. اور ماشاءاللہ میری کلاس میں کچھ بچے بہت اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں سر ابو ہریرہ تو مطلب یہ بلیوں کے باپ تھے. بھائی ویسے ہی پیار سے لقب دے دیا ہولی پروفٹ نے کہ یہ بلیاں پالتے ہیں، تو عرب میں وہ نام دے دیا جاتا تھا کہ بھائی چلو ابو ہریرہ. یہ مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انہوں بلیاں دے ابو بھی نے. کہیں گلا کرتے نہیں یار، ساڑھے نال شغل لاندے انہوں سویر سویر اسی لبیاں جہانگیر، یہ ساڑھے نال شغل لا رہے ہیں. تو اب حضرت علی کا لقب میں نے بتایا ابو تراب. بھائی لقب تھا نا عرب میں، آپ کو پتا ہے کہ لقب تو پھر اسی طرح سے دے دیا جاتا تھا نا کہ حضرت علی کو کہا گیا ابو تراب، مٹی والا، کہ وہ مٹی میں لپٹے ہوئے سو رہے تھے. تو اچھا، اور یہ کون سا بیج ہے؟ ایک سیکنڈ. تو ثنا محمد آپ کرا دیں، ہے نا؟ ثنا محمد آپ خود کرا دیں نا. اچھا، تو ثابت بن قیس کا لقب ہے، حضرت ثابت بن قیس. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ ہولی پروفٹ کو گریو کے اندر اتارنے والے صحابی کا کیا نام ہے؟ ہولی پروفٹ کو لحد کے اندر اتارنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟
حضرت طلحہ. تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت طلحہ کو بھی ہولی پروفٹ نے ایک لقب دیا تھا. What was the title of حضرت طلحہ? He was called Naqib Ansar. He was called Naqib Ansar. آپ کو پتہ ہے who was femicide to Prophet Muhammad peace be upon him؟ نبی کریم کے ہم شکل کون سے صحابی تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر. حضرت مصعب بن عمیر. حضرت طلحہ کو نقیب انصار کہتے ہیں. ہوں. اس کے بعد پھر نیکسٹ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فاتح خراسان کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ فاتح خراسان. فاتح خراسان کسے کہا جاتا ہے؟ فاتح خراسان is the title of حضرت عبداللہ بن عامر. حضرت عبداللہ بن عامر. تو گلریز ہولی پروفٹ کو قبر کے اندر حضرت ابو طلحہ نے اتارا تھا. حضرت ثابت بن قیس ہولی پروفٹ کے خطیب تھے. ان کی آواز بڑی بلند تھی. تو عبد الرسول ان کی آواز کیونکہ بہت زیادہ تھی اسی لیے ان کو خطیب رسول مقرر کیا گیا کہ بھئی یہ اونچا اعلان کر سکتے ہیں. آمنہ پتہ ہے کیا ہے کہ کچھ ایم سی کیوز میرے سامنے ہیں، کچھ مجھے اس سے ریلیونٹ یاد آ جاتے ہیں تو میں آپ کو پھر وہ دونوں کروا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے انگلش کمپوزیشن رکھی ہے نا؟ رکھی ہے نا انگلش کمپوزیشن؟ اتنی چھوٹی موٹی ٹرانسلیشن تو بندہ خود بھی کر لیتا ہے. تو یہ تو بالکل ہی بیگ ہے کہ سر اس کو انگلش میں کیا کہیں گے. آئے نا پھر نوا میں ہم اے فار ایپل بھی سٹارٹ کرتے ہیں. وہ ظالم لوگوں بندے کو ویسے ہی دیکھتے ہوئے ایک دو ایم سی کیوز یاد آ جاتے ہیں کہ چلو یار یہ بھی پتہ بتاتا چلے. نہ سر جی تسی ہن دسو کہ قبر میں اتارنے کو کیا کہتے ہیں. تو بندہ خود ہی تھوڑا سا پیپر پہ لکھ لیتا ہے، مینج کر لیتا ہے. اتنا تو اب وہ ہونا چاہیے. انگلش کمپوزیشن میں ٹرانسلیشن ہے نا.
تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ اچھا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی جو ٹریٹی لکھی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ روڈ دا ٹروس آف حدیبیہ؟ حضرت علی نے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قبیلہ مخزوم سے۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق تھا بنو مخزوم سے، اور امین بنو مخزوم واز فیمس بیکاز آف گوریلا وارفیئر۔ قبیلہ بنو مخزوم گوریلا وارفیئر کی وجہ سے مشہور تھا، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید کو گوریلا ٹیکٹس بہت زیادہ آتے تھے۔ اچھا، ہولی پروفٹ کا تعلق تھا قبیلہ بنو ہاشم سے۔ آپ کو پتا ہے حضرت عمر کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حضرت عمر کا تعلق تھا قبیلہ بنو ادی سے، اور قبیلہ بنو ادی کس وجہ سے مشہور تھا؟ سفارت کاری کی وجہ سے۔ اچھا، ہولی پروفٹ کے جن چچا نے اسلام قبول کیا ان کا نام تھا حضرت حمزہ۔ آپ کو پتا ہے حضرت حمزہ نے اسلام کب قبول کیا؟ حضرت حمزہ نے اسلام کب قبول کیا؟ 5 نبوی کو۔ 5 نبوی کو۔ آپ کو پتا ہے کہ پولیس کا محکمہ سب سے پہلے کس نے قائم کیا؟ پولیس کا محکمہ سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کیا۔ اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر سب سے پہلی ریگولر آرمی کی بنیاد کس نے رکھی؟ ریگولر آرمی واز established بائی کیلف عمر۔
حضرت عمر نے شورا کو دو ہاؤسز میں ڈیوائیڈ کیا تھا. میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا بھی تھا کہ حضرت عمر نے شورہ عام اور شورہ خاص بنائی تھی. ایسے ہی ہے نا؟ یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. شورہ عام. اچھا, who was the killer of Caliph Umar? Who was the killer of Caliph Umar? حضرت عمر کے قاتل کا نام کیا تھا؟ ابو لولو فیروز. اور who was the killer of حضرت علی؟ حضرت علی کے قاتل کا کیا نام تھا؟ حضرت علی کے قاتل کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم. عبد الرحمن ابن ملجم. اچھا, خلافت راشدہ میں سب سے زیادہ لمبے عرصے تک رول کس نے کیا ہے؟ The longest tenure of which caliph is؟ حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی نے 12 سال رول کیا ہے. حضرت عمر فاروق نے صرف 10 سال کیا ہے. خلفائے راشدین میں سب سے لمبے عرصے تک رول کس نے کیا تھا؟ یہ سوال تھا اور اس کا جواب ہے حضرت عثمان غنی. ارم ٹھیک ہو گیا؟ حضرت عثمان غنی, کیونکہ انہوں نے 12 سال رول کیا. حضرت عمر کے قاتل کا نام تھا ابو لولو فیروز. حضرت علی کے قاتل کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم. اور پہلی ریگولر آرمی نائلہ حضرت عمر فاروق نے بنائی تھی. ٹھیک ہو گیا؟ حضرت علی کو جی جی, حضرت علی کو کس نماز کے وقت شہید کیا گیا؟ ڈیورنگ فجر پریئر. اچھا, مدینہ واز میڈ دا کیپٹل آف اسلامک اسٹیٹ. وہ چینج دا کیپٹل. مدینہ کو نبی کریم نے اسلامی ریاست کا کیپٹل بنایا تھا, اسے کس نے چینج کیا؟ حضرت علی نے. اور حضرت علی نے کیپٹل کدھر شفٹ کر دیا تھا؟
حضرت علی shifted the capital to کوفہ. یہ کچھ جو ہے وہ صحابی رسول کے حوالے سے ایم سی کیوز تھے، اور میں نے کوشش کی کہ آپ کو میکسیمم کروا دوں، کیونکہ صحابہ کے حوالے سے بھی ایک دو جو ہے وہ آ جاتے ہیں پیپر میں. تو اس کے بعد پھر ہم باقی دیکھ لیتے ہیں. غزوات تو ہم نے کر لی ہیں نا. آئی گیس غزوات ہم کر چکے ہیں. تو اب ہم جو ہے وہ کلچر اینڈ سویلائزیشن اور اس پورشن میں سے بھی کچھ کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈوم آف راک ایک بڑی فیمس بلڈنگ ہے فلسطین میں، وہ کس نے بنوائی تھی؟ وہ کنسٹرکٹڈ، وہ بلڈ ڈوم آف راک. یہ مسجد اقصی کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا، وہ نیلے سے کلر کی ایک بلڈنگ ہے، نیلے سے کلر کے شیشوں والی، جس کی تصویر بھی آ جاتی ہے. ڈوم آف راک عبد الملک بن مروان نے، عبد الملک بن مروان سب سے پہلے اسلامک کرنسی، مسلم کرنسی کس کے دور میں شروع ہوئی؟ مسلم کرنسی کا آغاز کس کے دور سے ہوا؟ عبد الملک بن مروان کے دور سے. عبد الملک بن مروان نے سب سے پہلے یہ جو دینار ہیں ان کے اوپر کلمہ لکھوایا، اپنا نام بھی لکھوایا. سب سے پہلے اس نے اسلامک کرنسی کا آغاز کیا. اس سے پہلے جو مسلمز تھے وہ رومنز اور پرشینز کی کرنسی کو استعمال کرتے تھے. ڈوم آف راک فلسطین میں ہے. عبد الملک بن مروان. عدنان، یہ واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے، جب دوبارہ امید جو ہے وہ سیریا کے اندر رول کو گین کر رہے تھے. تو سب سے پہلے سیریا کے اندر پھر یزید نے جب مر گیا، اپنے بیٹے کو بنایا، اس کے بیٹے نے سٹیپ ڈاؤن کر دیا، تو امید جو ہے وہ پھر ڈاؤن فال کا شکار تھے. تو پھر مروان بن حکم نے جو ہے وہ سب سے پہلے سیریا کے اندر رول کو ریسٹور کیا.
پھر یہ اس کا بیٹا تھا عبد الملک بن مروان. اچھا. تو آپ کو پتا ہے کہ رولر آف پرشیا واز کالڈ رولر آف پرشیا واز کالڈ کسرا. رولر آف پرشیا واز کالڈ کسرا. اینڈ رولر آف روم واز کالڈ کیسر یا سیزر. مجدد الف ثانی آپ لوگوں کو پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ عدنان کسے کہتے ہیں مجدد الف ثانی؟ مجدد الف ثانی کہتے ہیں شیخ احمد سرہندی کو. آپ لوگوں کو پتا ہے مجدد الف اول کسے کہا جاتا ہے؟ مجدد الف ثانی تو کہتے ہیں نا شیخ احمد سرہندی کو. مجدد الف اول کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کو. مجدد کہتے ہیں دین کی جی تجدید کرنے والا، مطلب کہ دین اسلام کو اس کی اوریجنل حالت میں بحال کرنے والا. آپ کو پتہ ہے جنگ جمل کن کے درمیان لڑی گئی تھی؟ جنگ جمل کن کے درمیان لڑی گئی تھی؟ عمر بن عبد العزیز، ان کو کہا جاتا ہے مجدد الف اول. اور جنگ جمل واز فاٹ بٹوین حضرت عائشہ اینڈ حضرت علی. اسی کو ہم فرسٹ مسلم سول وار بھی کہتے ہیں. معاویہ آپ کو بات کی سمجھ آئی کہ اسی کو ہم فرسٹ مسلم سول وار بھی کہتے ہیں کہ یہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ظاہر کہ مسلمانوں کے خلاف آ گئے تھے. تو آپ لوگوں کو جمل کا مطلب معلوم ہے؟ واٹ از دا میننگ آف جمل از کیمل. شاباش. بیٹل آف صفین واز فاٹ بیٹل آف صفین واز فاٹ جمل کا مطلب اونٹ ہے، کیمل ہے. جمل کا مطلب کیا ہے سیدہ؟ اونٹ، کیمل. اچھا، بیٹل آف صفین واز فاٹ بٹوین حضرت علی اینڈ حضرت معاویہ. اچھا، جنگ نہروان آپ کو پتہ ہے کس کے درمیان لڑی گئی؟ بیٹل آف نہروان. حضرت علی اور خارجیوں کے درمیان. شاباش رمیز. حضرت علی اور خارجیوں کے درمیان بیٹل آف نہروان. تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں
اچھا، مسلمانوں نے حبشہ میں ہجرت کی. آپ کو معلوم ہے کہ جس بادشاہ نے مسلمانوں کو اسائلم دیا تھا، وٹ واز ہز نیم؟ نجاشی کا نام کیا تھا جس نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی؟ نجاشی کا نام کیا تھا؟ نجاشی واز دا ٹائٹل. اقرا. نجاشی واز دا ٹائٹل. تو اس کا نام کیا تھا جس نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی؟ اسمہا. اسمہا. ASMAHA. اسمہا. چلیں جی، اب آپ لوگ بریک کر لیں، پھر انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں. جی، اسمہا اس نجاشی کا نام تھا جنید، جس نے مسلمانوں کو